السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی جی آپ دوسرے نمبر پہ بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا اس نمبر سے لگاؤں۔ جی مفتی صاحب، وہ ابھی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی کچھ؟ کیا وہ انبیاء اور اس کے مارکیٹ میں آڈیو چل رہی ہے آپ کی، کیا آڈیو ہے؟ ہمارا ایمان افضل ہے کہ نہیں ہے، وہ نہیں مولانا سعد صاحب نے کچھ کہا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام محمد یوسف ہے، میں واپی سے ہوں۔ واپی؟ جی واپی کہاں پڑتا ہے؟ یہ بمبئی کے قریب ہے مفتی صاحب۔ بمبئی کے بالکل قریب میں؟ ہاں بالکل، 160 کلومیٹر۔ بمبئی سے سورت کی طرف جائیں گے تو پہلا سٹاپ یہی آئے گا بڑی گاڑیوں کے اندر۔ ضلع کون سا ہے؟ ضلع بلساڑ لگتا ہے۔ ضلع بلساڑ گجرات میں؟ جی۔ تو آپ بول رہے ہیں گجرات سے، آپ کہہ رہے ہیں میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ ممبئی کے قریب ہی پڑتا ہے حضرت، ہمارے احمد آباد اور گاندھی نگر تو یہاں سے 400-500 کلومیٹر دور ہے، ہماری نسبت زیادہ وہیں سے۔ یہ تو بات نہیں نہ ہوئی، آپ نے پہلے بول دیا کہ ممبئی سے بول رہا ہوں۔ ممبئی مہاراشٹر میں ہے، مہاراشٹر کی کوئی نہیں ہے۔ ارے حضرت ہم کو ہاں آپ نقشہ دیکھ لیجئے، ہماری بارڈر وہی پڑتی ہے، بارڈر قریب ہے، ہم گجرات پورا دور ہے ہم سے، اور ہمارے شہر میں گجراتی بھی مشکل سے 5% رہتے ہیں مسلمانوں میں تو۔ اچھا، میں بھی گجراتی نہیں ہوں۔ اچھا چلیے بہتر۔ جی فرمائیے، آپ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو حضرت وہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب سے جو آپ کی بات ہوئی نا، تو آڈیو چل رہی ہے، وہ سنی میں نے، اتفاق ہوا۔ عبدالحکیم صاحب سے کیا بات ہوئی یا نہیں اتنا یاد نہیں رہتا ہے، آپ بات بتائیں، مسئلہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سعد صاحب نے جو بہت ساری باتیں بولتے رہتے، اس میں ایک بات یہ بولی تھی کہ ہمارا ایمان فرشتوں سے بھی افضل ہے، انبیاء سے بھی افضل ہے، اور صحابہ سے بھی افضل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھ لی آپ نے؟ جی وہ آپ نے ان کی تائید میں کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، حدیث میں بھی ایسا ہی آیا ہے۔ ہلو ہاں بولیے میں بول رہا ہوں۔ ہاں تو آپ نے اس کی تائید میں کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ سنیے پہلے یوسف صاحب میری بات سنیے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پوری ہماری بات سنی ہے؟ جی پوری سنی، وہ 2 حدیث بھی آپ نے بیان کی، تو ترمذی کی ہے، اس میں عجب ایمان ایسا الفاظ آیا کہ عجب ایمان کس کا ہے، آپ صلی اللہ، اس کے جواب میں عجب ایمان آیا ہے۔ اور دوسری جو حدیث آپ نے جو بیان کی، اس میں اس حدیث کے نیچے لکھا لیسا کبھی کبھی نہیں ہے، لیکن یہ قول سنیے کیا آپ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے برابر، نیٹ ورک برابر نہیں ہے لگتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ترمذی کا حوالہ دی ہے، میں نے ترمذی سے کوئی حوالہ نہیں دیا، آپ جھوٹ۔ ہاں تو غلطی ہو گئی، چلے کتابوں کے نام ہم کو یاد نہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، بتائیے نا۔ کس کتاب کا حوالہ دیا میں نے؟ کیا کتنی بڑی غلطی ہوئی ہوگی آپ سے؟ جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہی آپ کو پتہ نہیں ہے کن کتابوں کا حوالہ دیا ہے، آپ کو سننے میں اتنی بڑی غلطی لگ گئی، آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو جاہل آدمی ہیں، قرآن ہم سے کہہ رہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیجئے، تو ہم تو بچپن سے سیکھتے آئے ہیں کہ سب سے افضل ایمان انبیاء کا ہے، پھر صحابہ کا ہے، ایک آدمی ادنا سے ادنا صحابی کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ فلاں کا ایمان افضل ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت کے آدمی ہیں، ہم کسی بھی حدیث کا ایسا مطلب نہیں لیں گے جس سے دوسری احادیث پہ تعارض اور تناقض ہوتا ہو نا مولانا۔ اور مجھے ہم تو سلف کے پابند، مفتی صاحب ہم سلف کے پابند ہیں کسی بھی حدیث کا مطلب لینے میں۔ 1450 سال کے بعد کوئی مفتی محبوب نام کا کوئی آ کے ایسا مطلب نکالے گا حدیث کا جو کسی سلف نے نہ لیا ہو، کسی مفتی نے نہ لیا، تو ہم وہ مطلب تو نہیں لیں گے نا۔ اور یوسف صاحب آپ کی میں نے پہلے بھی آڈیو سن رکھی ہے، ہاں آپ نے حضرت مولانا صاحب کے خلاف پتا کیا اس آڈیو؟ حضرت مولانا صاحب کیسے ہو گئے جس کے بارے میں گمراہی کا فتویٰ ہو گیا؟
آپ تو حضرت مولانا اجاجیل صاحب بھی کہیں گے، ابلیس کو بھی حضرت مولانا اجاجیل صاحب بھی کہیں گے وہ تو عالم تھا۔ ارے بھائی میری بات تو سن لینا، کس نے فتویٰ دیا گمراہی کا؟ اور فتویٰ آپ نے نہیں پڑھا ہے کیا؟ ارے بھائی دارالعلوم دیوبند تو خود لکھتا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ وہ خود گمراہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ غیر موجود ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، سورج کے سامنے تھوکو گے نا تو تھوک تمہارے منہ پہ ہی گرے گا۔ نہیں او مفتی صاحب، دارالعلوم نے غلط فتویٰ دیا، آپ کے مدرسے نے اس کے رد میں کیوں فتویٰ نہیں نکالا؟ آپ بھی تو مدرسہ چلاتے ہو۔ کیا دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ سعد کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا، کہاں لکھا ہے مولانا صاحب گمراہ ہیں؟ صاف لکھا ہے اس کے اندر کہ اس کے پیچھے، ارے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے جو چلے گا وہ فرقہ ضالہ بن جائے گا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں اللہ کی قسم بار بار کہہ سکتا ہوں کہ اس میں صاف لکھا ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی چلے گا وہ فرقہ ضالہ بن جائے گا۔ جس آدمی کے پیچھے چل کے لوگ فرقہ ضالہ بن جائیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک کام کرو، وہ ایک مجھے سکین بھیج دو، ہاں فتوے کا حوالہ بتاؤ، فتوے کی ID نمبر بتاؤ۔ اچھا جو ہے ہاں میں سنو وہ بتاتا ہوں، پھر آپ کے مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بتا دیجیے کہ فتویٰ جھوٹا ہے، لکھ دیں گے؟ بالکل ہم نے لکھا ہے، ہم نے تو اس پہ آڈیو نہیں ویڈیو بنائی ہے، ہم نے اس میں پوری کلی کھولی۔ او مفتی ارے جمہور کس کو کہتے ہیں؟ جمہور کے نام سے شورا والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے تمہاری اوقات کیا؟ تم تقی عثمانی صاحب کو بھی چندہ خور اور جھوٹا بولتے ہو؟ کس کو؟ تقی عثمانی صاحب جیسا بھی، جس طرح پیر طلحہ صاحب جھوٹے، شیخ الحدیث جونپوری یونس جونپوری سب جھوٹے، تم سچے؟ دیکھو ہمارے تمام علماء دیوبند ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کی دھول ہیں، ہمارے آواز نہیں آ رہی کلیئر؟ آپ کیا بکواس مار رہے ہو؟ آگے سے جھوٹ موٹ بول رہے ہو۔ میں کوئی او مفتی صاحب، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ دیوبند نے فتویٰ دیا، اس کے رد میں کسی ایک مدرسے نے فتویٰ دیا؟ بالکل بھی ہے۔ کس نے دیا؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت مولانا سلمان مظاہری صاحب نے اس کا رد نہیں کیا۔ کس نے؟ حضرت مولانا سلمان مظاہری نے جوابات نہیں دیے۔ کون سے مدرسے سے فارغ؟ انفرادی رائے کا کیا اوقات ہے؟ ایک تو آپ بھی تو کہہ رہے ہو کہ فرشتوں سے، ارے آپ جیسا بھی تو کہہ رہا ہے کہ فرشتوں سے افضل ایمان ہمارا، اس حدیث کا مطلب یہ نکال رہا ہے، تو تم جیسا کہ مان لیں گے؟ تم یہ بتاؤ، ارے تم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت کرنے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایمان فرشتوں سے بھی افضل ہے، انبیاء سے بھی افضل ہے، تو ہم مان لیں گے؟ حضور کی حدیث نہیں مانتے؟ ارے حضور کی حدیث ہم دوسری قرآن کی آیتوں کو جھٹلا کے، دوسری احادیث کو جھٹلا کے مانیں گے کیا؟ یہ اہل سنت کا منہج ہے کیا مفتی صاحب؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہو؟ بولو ذرا۔ آپ بولو تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب کا آدمی جو آئے گا، جس کو صرف اللہ اللہ لیتا ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کا تو اور زیادہ مضبوط ایمان ہوگا، کیونکہ قرآن بھی نہیں رہے گا اس زمانے میں۔ میں کہہ رہا ہوں ایمان بالغیب پہ جو فضیلتیں نہیں ہیں حدیث کے اندر، اس میں سے کوئی ایک آدھی فضیلت بیان کرو۔ ارے میں کیا کہتا ہوں مفتی صاحب، سنو، آپ جو جہاں غیب پہ ایمان لانے سے فرشتوں سے بڑھ جائیں گے ہم۔ سنو ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ شورا والے مفتی جاہل ہوتے ہیں، تو تم جیسے ان پڑھ آدمی نہیں، تم جیسے مفتی ہو کے بھی وہ سات گمراہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ او مفتی، ارے آپ جیسے مفتی ہو کے بھی تعجب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تائید کرنے کا بولے قرآن و سنت کو تو جھٹلا دیں گے، ساتھ کو نہیں جھٹلا پاتے ہیں۔ نہیں، ارے مفتی صاحب، تمہاری بات کا خلاصہ یہ ہے نا کہ کیونکہ ہم غیب پہ ایمان لائے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان فرشتوں سے بھی افضل ہے، انبیاء سے بھی افضل ہے، صحابہ سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کا مطلب تم نے یہ سیکھا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ اس حدیث کی تشریح کیا کی مبارک نے؟ میں کیا کہتا ہوں، پھر سے سننا، دھیان سے سننا، اس کا مطلب اس تشریح سے آپ نے کیا سمجھ لیا؟ جب تجھے یہی نہیں پتا کہ ارے پیارے سنو، کوئی آدمی ادنا سے ادنا صحابی کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔
और तुम, अरे जाहिल तुम हो जो हदीसों से ऐसा मतलब निकालते हो जो 1450 साल में किसी ने नहीं निकाला, बेवकूफ। और इंफिरादी राय फला इमाम फला डिमा का, अरे जमहूर किसको कहते हैं? तू ये बता, तू जमहूर को मानते के? अरे सबसे बड़ी गलती देवबंद की हो गई कि तुम जैसे को सनद दे देता है। अच्छा, 15 इलम 16वां इलम अकल होता है। तुम्हारी अकल ये कह रही है कि हदीस में अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि गैब पे ईमान लाने वाले का अफजल होता है, और इससे बेवकूफ तुम ये समझ रहे हो कि फरिश्तों से भी बढ़ गया, नबियों से भी बढ़ गया। सुन तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि तुझ जैसे जाहिल जवाब दारुल देवबंद पे भी मैं निशाना लगाया कि वो किसको सनद देगा किसको नहीं देगा। तेरी इतनी औकात हो? नहीं, दारुल उलूम देवबंद पे निशाना लगा रहा हूँ कि उसने फतवा देख के तो गलत नहीं किया, लेकिन तुम जैसों को पैदा करके गलत किया जो दारुल उलूम देवबंद को ही गलत कह दे में। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद को तो तू खुद अभी गलत कह रहा था। मैंने हरगिज गलत नहीं कहा है, सुन ले रिकॉर्डिंग। मैंने तो गलत इसलिए कहा कि तुम जैसों को सनद दे देता है। अच्छा, वो इसका मतलब उनको पता ही नहीं है किसको सनद दे। अरे बिल्कुल, तुम जैसे धोखे से ले आते। दारुल उलूम देवबंद तो कई मुफ्तियों के बारे में कहता है कि हमारा ही खाते हैं और हमारे खिलाफ बोलते हैं। मेरी ये बात बताओ जो मैं कह रहा हूँ, असलाफ ने क्या लिखा है इस हदीस की तशरीह में? क्या लिखा है? क्या असलाफ ने क्या लिखा बताओ ना। तुमने असलाफ तो हो नहीं सकता कि ऐसा लिखे कि मेरे जैसे आदमी का ईमान या तुम्हारे जैसे आदमी का ईमान नबियों से बढ़ जाए क्योंकि गैब पे लाए हैं। तुम्हारी अक्ल ने क्या समझा इसके ऊपर बहस है मुफ्ती? अच्छा, और बेवकूफ इंसान, पागल जाहिल, बात तमीज से कर। सुन, बोल भाई, सुन इधर। मेरा ईमान तकाजा करता है कि अहले सुन्नत और जमात में कीड़ा डालने वाले आदमी को हरगिज में इज्जत न दूं। सुन मेरी बात तो सुन ले यार। तू जाहिल आदमी है, एलोई की तरह बात करेगा और क्या कर सकता है? अरे मुफ्ती जाहिल तुमसे बड़ा कौन हो सकता है जो हदीस का मतलब ये समझ रहा है कि गैब पे ईमान लाने वाला साहबा से अबू बकर उमर से बढ़ जाएगा, गैब पे ईमान लाने वाले का ईमान जिब्रील से बढ़ जाएगा, और गैब पे ईमान लाने वाले का ईमान अल्लाह के नबी से और दाऊद और ईसा और मूसा से बढ़ जाएगा। ये बताओ, ये किसने तशरीह की है? मैंने तशरीह की है या असलाफ? ऐसी तशरीह तो दिखा दे, तेरा गुलाम बन जाऊंगा कि नबियों से बढ़ के। अच्छा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब जो तफसीर है। अरे पर गैब पे ईमान लाने से पगले इंसान के नबी से बढ़ जाएगा। तू बात कहाँ कर रहा है मुफ्ती? किसने बनाया तुझको मुफ्ती? क्या अबू बकर से बढ़ जाएगा? बार बार अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मतलब क्या ये होता है कि मैं फरिश्तों से बढ़ गया या नऊज़ नबियों से बढ़ गया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान बढ़ गया? अरे क्या खाते हो यार? तुम्हारे यहाँ तो जाफरान होती है, तुम्हारे तो अखरोट होते हैं कश्मीर में। तो ये बताओ, तफसीर इब्ने कसीर में क्या लिखा है, इसकी तशरीह क्या लिखी है? अरे भाई तुमने क्या समझा? मैं तो मान ही नहीं सकता कि किसी ने अहले सुन्नत और जमात के आलिम ने ये लिखा हो कि मेरा ईमान फरिश्तों से भी बढ़ के है क्योंकि मैं गैब पे लाया, या नबियों से भी बढ़ के। ऐसा हो नहीं सकता मुफ्ती साहब। आप बताओ आपने क्या समझा है? उसमें तो नामुमकिन है ऐसा लिखा हुआ हो। सुनो, जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ ना, ये तफसीर इब्ने कसीर में है। बस सुना दो। हाँ सुनो, एक बात से जो कुछ है वो सब गैब में दाखिल है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, कुरान है, अता इब्ने अबू रिबा फरमाते हैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला गैब पर ईमान लाने वाला है। इस्माइल बिन अबू खालिद फरमाते हैं इस्लाम की तमाम पोशीदा चीजें मुराद हैं। ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि मुराद तकदीर पर ईमान लाना है। बस ये तमाम अकवाल मैना की रूह से एक ही हैं, इसलिए कि सब चीजें पोशीदा हैं और गैब की तफसीर इन सब पर मुश्तमिल है और इन सब पर ईमान लाना वाजिब है। हजरत अब्दुल्लाह की मजलिस में एक मरतबा सहाबा के फजाइल बयान हो रहे होते हैं, तो आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने वालों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह की कसम ईमानी हैसियत से वो लोग अफजल हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तो इससे हम अल्लाह के नबी की उस हदीस का इनकार करेंगे, खैरुल करनी कुरनी सुम्मल लदीना यदूनहुम सुम्मल लदीना यदूनहुम। अरे भाई हम कुरान की, अरे मुफ्ती साहब मैं कब से यही समझा रहा हूँ, तुम अहले सुन्नत और जमात का मनहज है, हम अहले हदीस नहीं है। हम किसी भी हदीस का ये मतलब लेंगे जिसकी वजह से दूसरी अहादीस सही हो जाए। हम किसी भी हदीस का वो मतलब नहीं निकालेंगे जिसकी वजह से दूसरी आयत और दूसरी अहादीस को ठुकराना पड़े। क्या यही हदीस पे शरीयत खत्म हो गई मुफ्ती साहब? वालों ने खुद लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा है। अरे मुफ्ती साहब आपने गलती की है, उन्होंने सही लिखा है
کہ 10 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ کہا، بدر والے 313 کو کہا کہ 314واں بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور اب آپ جیسا کوئی اس حدیث سے یہ مطلب نکال رہا ہے تو اس کی کمی ہے، لکھنے والوں نے غلط نہیں لکھا ہے مفتی صاحب۔ یار ہم کہاں مطلب نکال رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افضل ہے۔ ابن مسعود کی اب حدیث بیان کرو، انہوں نے قسم کھائی، انہوں کی قسم کا مطلب ہم وہ لیں گے جس سے ہماری دوسری احادیث اور قرآن کی آیتیں ٹھکرا دینی پڑے، یا ان کی حدیث کا وہ مطلب لیں گے جس سے دوسری احادیث اور دوسری آیتیں بھی صحیح ہو جائے؟ مفتی صاحب یہ یہ اہل حدیث نام کا فرقہ آیا ہے، گدھا فرقہ، جو قرآن اور حدیث کا ایسا مطلب نکالتا ہے ظاہری معنوں پہ جس سے دوسری آیتیں اور دوسری حدیثیں جھٹلانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کی حدیث کا ہم یہ مطلب لیں تو ہمارا جو دعویٰ ہے دنیا میں کہ قرآن کی ایک آیت بھی کسی سے نہیں ٹکراتی، ہمارے دین کی بات ایک دوسری بات سے نہیں ٹکراتی، تو وہ تو ہم کو تو منہ چھپانا پڑ جائے گا آپ کی بات ماننے میں۔ تو ارے مفتی اللہ تم اصل سعد جیسے بد نصیب کو تم جیسے ہی حمایت کر سکتے ہیں۔ ہٹاؤ مفتی ہٹاؤ، پتہ نہیں کس نے سند دے دی۔ السلام علیکم۔